السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 110 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی اعمال اچھے آپ بھیجتے ہو اپنے لیے آگے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کو پاؤ گے تم اپنے رب کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھتا ہے۔ اس آیت سے مقصد اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر پابندی ہے۔ اقیم الصلاۃ کا میں پہلے بھی بتا چکی کہ اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مقصد ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہر طرح نماز کی واجبات، سنت، مستحبات، ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے جو نماز پڑھی جائے اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ تو یعنی نماز کو قائم کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک میں اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان آیا ہی آیا ہے۔ اب نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو دونوں عبادتوں کو ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دونوں کرو۔ اچھا، وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھی اعمال تم آگے بھیج رہے ہو تو تمہارے خود کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پر احسان نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ اگر کوئی عمل کر رہے ہو یا اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہو تو اس کا مقصد یہ کہ آپ اللہ پر احسان کر رہے ہو، نہیں۔ یہ اگر آپ اچھا عمل بھیج رہے ہو تو اپنے نفسوں کے لیے بھیج رہے ہو، اور اللہ کے پاس یہ عمل آپ پاؤ گے جب آپ دیکھو گے، جب ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ مرنے کے بعد، تو ہم دیکھیں گے کہ اعمال ہمارے وہاں پر موجود ہیں، تو بلکہ اور ان کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 تو دوں گا ہی دوں، لیکن اس سے زیادہ کی بھی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہودی داخل ہوگا یا عیسائی داخل ہوگا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دلی کیفیت ہے، دلی خواہشات ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے کر آؤ کوئی دلیل ہے اگر تمہارے پاس، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دلیل میں، اپنے اس بات میں سچے ہو تو لے کر آؤ کوئی دلیل اگر تم لوگوں کے پاس ہے۔ بلا من اسلم، بلکہ جس شخص نے فرما بردار کر لیا وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ محسن، اور وہی نیک عمل کرنے والا ہے، اچھائی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ وہ دنیا میں خوف زدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں جو کلام کیا گیا ہے وہ یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہودی اور نصرانی کیا کہتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، اور نصرانی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ پھر یہودی کہتے تھے کہ صحیح جو فرقہ ہے ہمارا ہے، ہم حق مذہب پر ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق مذہب پر ہیں، یعنی دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ کیوں؟ پھر حق پر کون ہے اور ایسا کیوں ہے؟ یہ کام شروع سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ فرقہ بندی، لوگوں نے ایک دوسرے کو کفر کے فتویٰ لگوانا، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور ایک دوسرے کو کافر کہنا، اور ایک دوسرے کو کم سمجھنا، یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ تب سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے، جب سے کہ یہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اب یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ پھر حق پر ہیں تو جنت میں داخل ہونے والے ہم ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ہوں گے جو یہودی ہوں گے، اور نصرانی کہتے ہیں جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ہوں گے جو نصرانی یعنی عیسائی۔ تو اب عیسائی کہتے ہیں جنت میں ہم داخل ہوں گے، یہودی کہتے ہیں جنت میں ہم داخل ہوں گے، یہی دعویٰ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ ایک بڑے مزے کا ایک مکالمہ مجھے یہاں پر یاد آ گیا کہ اسکالر تھے اسلامی ایک اسکالر، جس طرح ہوتا ہے عالم، اسی طرح یہودیوں کے بھی ہوتے ہیں اور عیسائیوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا آپس میں تکرار ہو گیا، جیسے یہاں پر یہ آیتیں بتا رہی۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، عیسائی نے کہا ہم حق پر ہیں، مسلمان نے کہا ہم حق پر ہیں۔ اب کیسے کہا جائے کہ بھئی کون حق پر ہے؟ اب یہ ان تینوں کا جو آپس میں مذاکرہ بنا،
ایک مجلس میں لوگوں کو بلایا گیا، بھی دیکھیں اب کہ کون اس مذاکرے میں جیتتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کلام کرنے والے نبی تھے اللہ کے ساتھ، اور بہت خاص نبی تھے، ہم اس کی امت میں سے اور خاص ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، مسلمان نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے صحیح کہا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلیم اللہ تھے، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص نبیوں میں سے تھے، جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور وہ واقعی بہت جلیل القدر نبی تھے، اور ان کو ماننے والے واقعی جنت میں جائیں گے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، لیکن وہ تب تک تھے۔ اگر تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے تو ہم بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگر تم جنت میں ہو تو یاد رکھنا ہم بھی جنت میں ہوں گے، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بھئی ہمارے جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ سارے نبیوں سے منفرد رہے ہیں، اور وہ نبی تو تھے نہیں، وہ تو انسان تو تھے نہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے، اور وہ اللہ کی روح تھے، اور وہ سب سے بہترین انسانوں میں سے تھے، اور وہ جو ہیں ہمارے گاڈ تھے، اور ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ مسلمان عالم پھر کھڑا گیا، اس نے کہا کہ بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معجزے سے پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی روح سے پیدا ہوئے، ہم مانتے ہیں، ہم اس کو خدا نہیں مانتے لیکن اس کو پیغمبر مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اور ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ وہ جلیل القدر انبیاء میں سے تھے، اور ان کے جو معجزے تھے وہ سب انبیاءوں سے مختلف تھے، بالکل ڈیفرنٹ تھے، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم لوگ جنت میں جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اچھا، اب مسلمان اسکالر کی باری ہے، اس نے کہا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور توریت اور انجیل میں اس کی ساری نشانیاں موجود ہیں، اور وہ تمام انبیاؤں کے سردار ہیں، اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا، عیسائی اور یہودیوں سے کہا مسلمان نے، دیکھو اگر تم لوگ سچ پر ہو اور تمہارے نبیوں کی امت جو اس وقت ان کے ساتھ تھی وہ ساری حق پر تھی، وہ جنت میں جائیں گی، ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم اسلام میں کسی نبی کے بیچ میں تفرقہ نہیں ڈالتے، فرق نہیں سمجھتے، کسی کو کم نہیں سمجھتے، کسی کا انکار نہیں کرتے، جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان حق پر ہوئے اور ہم جنت میں گئے تو تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ تم لوگ تو ہمارے نبی کو مانتے نہیں ہو، پھر تم لوگ نہ تو جنت کے حقدار ہو گئے نہیں۔ حقیقت یہی کہ ہم ہی اصل جنت کے حقدار ہیں۔ یہ تو ایک مکالمہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا ایسے ہی، میرا دل چاہا، لیکن اس آیت میں جو بتایا گیا وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مکالمہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دل کا امانیہم، یہ ان کی دلی خواہشیں ہیں، بس دلی تمنائیں، ہم تمنا کرتے ہیں نا، بڑی ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، ہمارے بڑے خواب ہوتے ہیں، بڑی حسرتیں ہوتی ہیں، تو یہ ان کی دلی خواہشیں ہیں۔ کل اے نبی کہہ دیجئے تو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو کہ تمہارا ہی جنت میں گھر ہے تو کوئی دلیل تو پیش کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہوگی، اللہ نے تم لوگوں کو کہا تو ہوگا کہ تم جنت میں جاؤ گے، دلیل تو تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ بلا من اسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں تو وہ جائے گا جو ایمان لایا، جس نے فرما بردار کر دیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، کس کے لیے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے اپنے چہرے کو موڑ دیا دنیا سے اللہ کی رضا کی طرف، وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، نیکوکار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ایسا بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ یہودی اور نصرانیوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو ایک اللہ کی طرف آ جائے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے، مان لے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرے، اور پھر نیکی کرے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے پاس اجر موجود ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ وہ دنیا میں خوف زدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی آخرت میں غم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں سے شامل کرو جو کہ جنت الفردوس کے حقدار بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔